بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پیتے بچے کی تلاش میں نکلیں۔ اس زمانے میں عورتوں کی روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو گھر لا کر دودھ پلاتی تھیں، اور پھر جب وہ بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے والدین کو واپس کر آتی، اور پھر ان کے والدین دودھ پلانے والی عورت کو بہت زیادہ معاوضہ دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلیں۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ اونٹنی بہت کمزور تھی کیونکہ بنو سعد کی قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی کمزور اونٹنی کو لے کر انہی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے جس کی وجہ سے ان کے گھر کے مالی حالات بہتر ہو جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی جبکہ باقی عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھی، اور وہ 2 دن کے سفر کے بعد ہی مکہ پہنچ چکی تھی، اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان سے کوئی نہ کوئی دودھ پیتا بچہ لے لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اس بچے کو لینے سے انکار کر دیتی، اور وہ عورتیں مکہ کے مالدار گھرانوں سے بچوں کو لے کر چلی گئی۔ پھر شام کا وقت ہو چکا تھا اور اسی وقت حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی، اور انہیں معلوم ہوا کہ اب مکہ میں کوئی بھی مالدار گھرانے کا بچہ نہیں بچا ہے۔ ان سبھی عورتوں نے ہر اس بچے کو لے لیا ہے جن کا باپ مالدار ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کی تلاش میں حضرت آمنہ کے گھر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پوچھنے پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ میں دیہات سے آئی ہوں اور دودھ پلانے کے لیے بچے کو لینے آئی ہوں۔ حضرت آمنہ سوچنے لگی کہ یہ عورت بھی میرے بچے کو دیکھ کر انکار کر دی گئی کہ میں اس یتیم کو نہیں لیتی۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اندر بلا لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو جب معلوم ہوا کہ بچہ یتیم ہے اور اس کا باپ نہیں ہے تو لینے سے انکار کر دیا، اور وہ واپس چلی گئی اور انہیں کوئی بھی بچہ نہ ملا۔ ایک خیمے میں پہنچی اور ان کے شوہر نے پوچھا کہ حلیمہ کیا ہوا، کوئی بچہ نہ ملا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی بچہ نہیں ملا۔ مکہ کے مالدار گھرانوں کے بچے ان عورتوں نے لے لیے تھے، اور میری قسمت میں شاید کوئی بھی بچہ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک گھر میں گئی تھی تو وہاں ایک یتیم بچہ تھا، اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب باپ ہی نہیں تو پھر ہمیں معاوضہ اور تحائف کون دے گا؟ اس لیے میں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو بچہ تھا وہ بہت زیادہ رونے لگا کیونکہ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے ان سے کہا کہ حلیمہ ویسے بھی ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا ہے اور ہم اتنی دور سفر کر کے مکہ آئے ہیں اور کل صبح ہم نے واپس جانا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم جاؤ اور اسی یتیم بچے کو لے کر آؤ۔ چلو ہمیں کچھ پیسے نہیں ملیں گے تو کم از کم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہی ملے گا کہ ہم نے ایک یتیم بچے کو پالا ہے۔ خالی ہاتھ گھر لوٹتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچی۔ انہیں دیکھ کر حضرت آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرے بچے کو کسی عورت نے قبول تو کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ سے کہتی ہیں کہ مجھے وہ بچہ تو دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس وقت ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے وہ کپڑا ہٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کی انگلی پکڑ لی۔ ایسا خوبصورت بچہ اور اتنی پیاری مسکراہٹ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ خود پر قابو نہ کر سکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں اس بچے کو لینا چاہوں گی۔ حضرت آمنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور حضرت عبدالمطلب کو بلایا اور کہا کہ ایک عورت بچے کو لینا چاہتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بھی بہت خوش ہوئے اور وہ حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بنو سعد سے ہوں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ بچے کو لے جانے لگی تو رک کر حضرت آمنہ سے کہا کہ میں دیہات میں رہتی ہوں اور آج تک میں نے اس سے زیادہ خوبصورت بچہ دیہات میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ تم دیہات میں رہتی ہو اور میں شہر میں رہتی ہوں، میں نے آج تک شہروں میں بھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ گود میں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، وہ چھوٹا بچہ بھی بھوک سے رو رہا تھا۔
حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کہ اس بچے کو دودھ پلا کر تو دیکھوں کہ شاید دودھ کے 2-3 قطرے اس بچے کو مل جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سینے میں دودھ بھرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دوسرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ یہ برتن لو، کہ ہماری جو باہر اونٹنی کھڑی ہے اس سے جا کر دودھ نکالو، شاید اس سے تھوڑا بہت دودھ نکل آئے تاکہ ہم لوگ بھی کچھ دودھ پی سکیں اور اپنی بھوک مٹا سکیں۔ انہوں نے جب اونٹنی کا دودھ نکالنا شروع کیا تو پورا برتن بھر گیا۔ جب وہ دودھ لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچے تو وہ دودھ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ ہماری اس کمزور اونٹنی کے اندر سے اتنا زیادہ دودھ کیسے نکل آیا۔ شوہر نے جواب دیا کہ مجھے تو لگتا ہے اس یتیم بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص مدد ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ معجزے ہو رہے ہیں۔ اور پھر جب صبح کے وقت بنو سعد کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تیز دوڑنے لگی اور وہ ان عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئی جو پہلے سے ہی مکہ سے نکل گئی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ سب سے پہلے بنو سعد پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کروڑوں درود و سلام۔ مزید ایسے ہی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔